سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ولاگ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سویڈن آ کے یہاں پہ جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جاب کی تلاش میں آنا چاہتے ہیں۔ ان کو تمام تر معلومات جو ہے وہ آج کے ولاگ میں دی جائیں گی کہ یہ جو جاب سیکرز ویزا ہے اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، کس طرح سے حاصل کیا جاتا ہے، کتنی مدت کا ہے، اور دوسرا اہم کہ جب آپ جاب سیکر ویزا لے لیں اور پھر سویڈن آ کے یہاں کی کیا صورتحال ہے، کون کون سے جابز یہاں پہ مل سکتے ہیں، یہاں کی جاب مارکیٹ کی صورتحال کیا ہے، اور کون سی ایسی جو ہے وہ اہم جو ہے وہ کہہ لیں اس میں ایڈوائز ہے جو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے، کون سی جو ٹپس ہیں جن کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اس وقت مجموعی صورتحال کیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا احاطہ آج کا یہ جو ولاگ ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو سویڈن سے باہر دوسرے ممالک میں ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، مڈل ایسٹ یا کسی بھی ملک میں ہیں، اور وہ سویڈن جو ہے وہ ٹیلنٹ ویزا یا جاب سیکر ویزا اس پہ آنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے ولاگز بنائے تھے، لیکن اب جو اپڈیٹڈ صورتحال ہے اور یہاں کچھ لوگ جن سے میری ملاقات ہوئی ہے جو ٹیلنٹ ویزا پہ، جاب سیکر ویزا پہ آئے ہیں، ان سے بھی کچھ میں نے جو ہے وہ معلومات لی ہے، تو ان سب کی روشنی میں یہ ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ان تفصیلات کی طرف جانے سے قبل میں آپ کی توجہ اس جانب بھی ضرور مبذول کروانا چاہوں گا کہ جس ملک میں آپ جاب کی تلاش میں جا رہے ہیں یا جس ملک میں آپ اپنا مستقبل دیکھ رہے ہیں، اس ملک کے حوالے سے بھی آپ کو جو ہے وہ بنیادی معلومات ہونی چاہیے کہ وہاں معاشرہ کیسا ہے، وہاں نظام حکومت کس طرح سے ہے، اور وہاں کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے، تاکہ جب آپ وہاں پہ جائیں یا وہ لوگ جو یہاں پہ رہ رہے ہیں یا نئے آئے ہیں تو اس معاشرے میں ظاہر ہے وہ کامیابی تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب اس ملک، معاشرے، وہاں کے لوگوں کے بارے میں، وہاں کے جو سسٹم کے بارے میں وہ بہت کچھ جان سکیں۔ اور یہ تمام تر معلومات آپ کو جو میری کتاب ہے وطن ثانی اس میں مل سکیں گی اگر آپ اس کا مطالعہ کریں۔ تو آپ کو اس میں امیگریشن کے حوالے سے، یہاں کی تعلیم، جابز حاصل کرنا، یہاں کے بنیادی قوانین اور دیگر تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بہت اچھے انداز سے مل سکیں گی۔ اور یہ کتاب پاکستان بھر میں نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد اور ان کے جو ذیلی دفاتر ہیں لاہور، اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ، پشاور، ہر جگہ وہاں سے آپ کو مل سکتی ہے، یا آپ کسی بھی بڑے جو بک ڈپو ہے پاکستان ان سے آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سویڈن میں ہیں تو یہ بک آپ کو جو ہے وہ kisanabook.se سے مل سکتی ہے۔ اس کا مطالعہ یقیناً آپ کے جو ہے وہ مستقبل کے لیے کافی معاون ثابت ہوگا۔ اب چلتے ہیں ہم جو ہے وہ آج کے اس تفصیلی موضوع کی جانب، اور آپ کی خدمت میں وہ تمام تر تفصیلات میں پیش کرتا ہوں۔ تو یہ ویزا جناب آپ کو 3 مہینے یا 6 مہینے یا 9 مہینے کا ملتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جس ملک میں ہیں، مثلا پاکستان میں ہے تو وہاں آپ نے سویڈش ایمبیسی میں اپلائی کرنا ہے، ایمبیسی آپ کا انٹرویو وغیرہ لے کے آپ کو 3، 6 یا 9 مہینے کا ویزا دے گی، اور اس دوران آپ نے سویڈن آ کے جاب جو ہے وہ تلاش کرنا ہے۔ یہاں رہنے کے تمام اخراجات جو ہے وہ آپ نے خود دینے ہیں، اور اس ویزے کے لیے منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ماسٹرز ڈگری یا اس سے اوپر ہو، یعنی ایم فل یا پی ایچ ڈی والے جو ہے وہ بآسانی یہ ویزا لے سکتے ہیں۔ اس سے کم جو کوالیفیکیشن ہے ان پہ جو ہے وہ ویزا لگنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ نے وہ پراپر اپلیکیشن دینی ہے، اور نیکسٹ وہاں پہ جو اخراجات ہیں ان کی بھی میں بات کرتا ہوں۔ میری حال ہی میں جو یہاں پہ ایک اس جاب سیکر ویزا پہ آئے تھے ان سے بات ہوئی ہے کہ جو ویزا فیس ہے وہ پاکستان میں 90 یورو ہے، اور اس کے بعد آپ نے ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ لازمی دینی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمومی طور پہ وہاں پہ ہیلتھ انشورنس مل جاتی ہے جو 40-50 ہزار روپے میں ہوتی ہے، لیکن ایسی اپلیکیشنز کو ایمبیسی ریجیکٹ کر دیتی ہے کیونکہ وہ مکمل کور نہیں کرتی۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو کسی ایک جو ٹریول ایجنٹ ہے ان کے ذریعے لی، اور اس میں ہمیں 3 لاکھ روپے دینے پڑے، اس میں ظاہر ایجنٹ نے اپنے پیسے بھی لیے ہوں گے۔ تو دوسرا خرچہ آ جاتا ہے ہیلتھ انشورنس کا، اور تیسرا جو ہے وہ خرچہ آ جاتا ہے ٹکٹ کا۔ وہ ٹکٹ عمومی طور پہ پاکستان سے اگر آپ سویڈن آ رہے ہیں تو تقریباً 2 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ٹکٹ آپ کو جو ہے وہ دینا پڑتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ باقی وہاں پہ بینک سٹیٹمنٹ دینی ہے کہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور آپ نے ظاہر یہاں پہ رہنا ہے، اپنے اخراجات کرنے ہیں۔ تو آپ کے پاس وہ ایمبیسی جاننا چاہتی ہے کہ آپ کے پاس واقعی مالی حیثیت آپ کی مستحکم ہے۔ تو اگر آپ نے 3 مہینے کا ویزا لینا ہے تو وہ کہتے تھے کہ بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ تقریباً 16 لاکھ کی آپ کو شو کرنا ہے۔
اور اگر آپ نے 6 ماہ کا ویزا لینا ہے تو پھر آپ کو 28 لاکھ کی بینک سٹیٹمنٹ دینی ہے، اور اگر آپ نے 9 ماہ کا ویزا لینا ہے تو پھر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ تقریباً 40 لاکھ کے قریب قریب ہونی چاہیے۔ یہ یعنی ویزے کی مدت کے لحاظ سے بینک سٹیٹمنٹس ہیں جو مجھے یہاں ایک شخص جو آئے ہیں انہوں نے بتایا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے کا ویسے خرچہ پاکستان سے تقریباً 6-7 لاکھ لگ جاتا ہے، وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ ساری جو ہے وہ چیزیں ہیں۔ اچھا، اس میں آپ نے یہ ساری اپلیکیشن جب آپ نے پروسیس کر دی، آپ کا انٹرویو ہوگا، آپ کو کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مائگریشن ایجنسی کی ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں، ایمبیسی کی ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں، تمام ڈاکومنٹس دے کے آپ یہ جو ہے وہ ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا ویزا جو ہے وہ آپ کی تمام اگر شرائط پوری کریں، آپ کی ایلیجیبلٹی ٹھیک ہو اور ایمبیسی جو ہے وہ سیٹسفائی ہو آپ کی سب چیزوں سے، تو اس صورت میں وہ آپ کو ویزا جو ہے وہ گرانٹ کر دیتے ہیں اور پھر آپ آ جاتے ہیں۔ بعض صورتوں میں 1 سال کا ویزا بھی لگ جاتا ہے، لیکن وہ ایکسٹرا آرڈنری ریزنز ہونی چاہیے، اور اس میں پھر آپ کو ظاہر بینک سٹیٹمنٹ بھی زیادہ جو ہے وہ شو کرنا پڑے گی۔ اچھا، اس کے بعد آپ ویزا لگ گیا اور آپ یہاں آ گئے، یہاں آ کے آپ نے جاب سرچ کرنا ہے۔ اب یہاں معاملہ جو ہے وہ میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتانا چاہوں گا، کیونکہ وہاں جو ایجنٹس ہیں، باقی لوگ ہیں، وہ مختلف قسم کے آپ کو سبز باغ دکھائیں گے کہ آپ تو جائیں گے 3 مہینے میں اپنے پیسے پورے کر لینے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت سویڈن میں تقریباً 8-9% جو ہے وہ بے روزگاری کی شرح ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سویڈن میں میجورٹی آف دی جابز جو ہیں ان کے لیے سویڈش لینگویج آپ کو چاہیے۔ تیسرا، سویڈن میں جو جابز ملتے ہیں ان کے لیے ریفرنس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور موسٹلی ریفرنس جو ہے وہ سویڈن سے ہو، یعنی آپ نے کسی کے ساتھ کام کیا ہے، آپ کسی اسٹوڈنٹ رہے ہیں، یا آپ نے ٹریننگ پوزیشن کی ہے، وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ جہاں پہ جو سچویشن ہے، جن لوگوں کو جابز ملنے کے امکانات ہو سکتے ہیں، ان میں آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو شعبہ ہے اس میں امکانات ہیں کہ ان لوگوں کو شاید یہاں پہ جاب مل جائیں، یا شاید انجینئرنگ کی کوئی ایسی کوئی شعبہ ہو، لیکن باقی جو شعبہ جات ہیں ان کے لیے جابز بہت مشکل ہے۔ اگرچہ ہیلتھ سیکٹر میں جیسے ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ان کی ضرورت ہے، لیکن ان کے لیے سویڈش لینگویج چاہیے، پھر ان کی سرٹیفکیشن یہاں کی چاہیے، اور وہ آپ کو پتہ ہے مشکل ہے۔ باقی خاصا جو ہے وہ مشکل ہے، مطلب جاب تلاش کرنا، گراؤنڈ ریئلٹی یہاں پہ بہت سے لوگ آئے ہیں لیکن مجھے سکسیسفل شخص ملا نہیں، پھر وہ آ کے دوسرے کام کرتے ہیں، یا وہ ان کی اور ڈیسٹینیشن کوئی ہوتی ہے، یا اس کو کسی اور ذریعے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں یہاں آنے کو، لیکن یہاں پہ آ کے اپنی ایم فل یا پی ایچ ڈی کوالیفائڈ شخص کے لیے اس پروفیشن میں جاب لینا خاصا مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ جو اصل حقیقت یہی ہے، اس کی تصدیق یہاں میرا یہ جو ولاگ دیکھنے والے وہ لوگ جو یہاں سویڈن میں رہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت لوگ دیکھتے ہیں، وہ اپنی رائے آپ پلیز ضرور لکھیے گا، اگر آپ کی رائے میری رائے سے مختلف ہو تو ضرور بتائیے یہاں پہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، کہ یہاں پہ کوئی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے آ کے اس طرح کی کوالیفائڈ شخص جو ہے وہ جاب لے سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جاب آپ کیسے لیں گے؟ جاب سارے جو ہے وہ آن لائن اپلائی ہوتے ہیں، یہاں پہ آپ کسی دفتر نہیں جا سکتے، دفتروں کے تو دروازے بند ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، نہ آپ ڈائریکٹ مل سکتے ہیں ایچ آر سے یا کسی سے، آپ تو وہ جاب کے لیے کریں گے جو جاب اناؤنس ہوگا اپلائی کریں گے۔ ہاں، ایک اس میں ایج ہے کہ اگر جاب آپ اپلائی کر لیں تو آپ انٹرویو کے لیے آپ کو آسانی ہے کہ کمپنی سمجھتے ہیں کہ شخص سویڈن میں موجود ہے تو اس کو ہم انٹرویو کے لیے بلا لیتے ہیں، یا آلریڈی ادھر ہے، اگر اس کا ہم انٹرویو کر لیں گے تو یہ کام پہ آ جائے گا، یہ ایک میرٹ ہے۔ آپ لکی ہوں گے کہ اگر آپ اپلائی کریں اور اپلائی کرنے کے بعد آپ کو کال آ جائے تو پھر آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنی نیٹ ورکنگ کریں، آپ جابز نیٹ پہ دیکھتے رہیں، جو باقی سارے آج کل ذرائع ہیں ان کو استعمال میں لائیں اور اپلائی کریں، اور اس میں اچھا سا پراسر سا آپ ان کو لیٹر دیں، پھر اس کے بعد ان سے رابطہ کریں، اور پھر ساتھ ساتھ سویڈش زبان سیکھنی شروع کر دیں، وہاں بھی تھوڑی بہت سیکھیں، اور سی وی میں آپ لکھ دیں کہ آپ سیکھ رہے ہیں، لرننگ سٹیج میں ہیں۔ آپ بالکل نہ لکھیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تھوڑی بہت آپ سیکھ لیں، آج کل تو نیٹ پہ بھی بہت سے ایسے ذرائع ہیں جن سے آپ سیکھی جا سکتی ہے، تو تب آ کے آپ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں گے۔ ادروائز خاصا مشکل ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں لیکن آ کے وہ یا تو انہوں نے کسی اور ڈیسٹینیشن میں چلے گئے، یا انہوں نے کوئی اور جو ہے وہ نان ٹیکنیکل ان کو جاب ڈھونڈنے پڑے۔ لیکن نیکسٹ آپ کے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو آپ جاب تلاش کریں گے اس کی تنخواہ کم از کم 34,000 کرونز پر منتھ ہو، کیونکہ یہ جو ہے وہ ورک پرمٹ کا یہاں پہ رول ہے۔ اگرچہ ورک پرمٹ کے جو رولز ہیں وہ 21 مئی کو ریوائز ہونے ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے کچھ پروفیشنز کو ایگزمپٹ کر دیں، لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ 34,000 پر منتھ ہونی چاہیے،
اور یہ ہر سال جون میں ریوائز ہوتی ہے، تو جون میں شاید مزید جو ہے وہ تھوڑی بڑھ جائے. تو یہ بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ نے وہ جاب لینا ہے. اور ظاہر ہے جو ایم فل پی ایچ ڈی لوگ آ رہے ہیں ان کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اعلیٰ جو ہے تعلیم یافتہ ہیں، ان کو ہائیلی کوالیفائڈ قسم کے جاب جو ہیں ان کو ملنے چاہیے. اچھا، ایک اس میں آپ کو ٹپس دی جا سکتی ہے، ابھی میں نے ایک نیوز میں پڑھا ہے کہ یہاں پہ بہت سے لوگ جو ٹیلنٹ یا جاب سیکر ویزا پہ آئے ہیں، انہوں نے یہاں پہ ایک اسٹاک کو ہم ایک گروپ بنایا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیٹ ورکنگ کرتے ہیں، اور نیٹ ورکنگ میں ایک دوسرے کو جو انفارمیشن دیتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. اور انہوں نے ایک انیشیٹو لیا جس کا نام انہوں نے رکھا ہے واک اینڈ ٹاک. تو اس انیشیٹو میں جو جاب سیکرز کا جو گروپ ہے وہ گروپ کی شکل میں واک کرتے ہیں، اکٹھے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، کانٹیکٹ بناتے ہیں، ایک دوسرے کو ایکسچینج کرتے ہیں ویوز کے لنکڈن کے ذریعے، اور فیوچر اپورچونیٹیز پہ بات کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک شخص جو ہے وہ انجینئر ہے، اس کو ایسی کسی جاب کا علم ہو جو اکانومی کے ہو، تو وہ اکانومی والے آدمی کو بتا دے گا. اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہیلتھ میں کوئی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کسی انجینئرنگ والے کو بتا. تو یہ واک اینڈ ٹاک جو ہے، یہ اس کے جو محرک ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ مددگار ہوں، اور وہ آئسولیشن فیل نہ کرے. کیونکہ جو نیا آدمی ہوتا ہے اس کا تو یہاں کانٹیکٹس ہی نہیں ہوتے، اور وہ سٹریس فیل نہ کرے. تو انہوں نے کہا جی کہ اس میں جو ہے وہ نیٹ ورکنگ ہے، اور سویڈن میں نیٹ ورکنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس کے لیے ہم مختلف ایونٹس جو ہیں وہ بھی آرگنائز کرتے ہیں، جس میں انٹرنیشنل پروفیشنل سے ملنا ٹیلنٹ ویزا ہولڈرز کے لیے جو ہے وہ کافی فائدے مند ہو سکتا ہے. تو یہ بالکل فری ہے، اس میں کوئی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اسٹاک ہوم، مالمو اور گوتھنبرگ تینوں شہروں، بلکہ اوسلو تک پھیل چکا ہے. تو آپ یہ نیٹ میں سرچ کر سکتے ہیں واک اینڈ ٹاک. تو اس میں آپ جو ہے وہ جو ہڈن جاب جو ہے مارکیٹ، اس کے ذریعے بھی آپ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جو جابز ہو سکتا ہے کہ عام طور پہ اناؤنس نہ ہوں، تو یہ بھی ایک ان لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ مند ہو سکتی ہے، جو لوگ یہاں پہ جابس کے لیے آئے ہوئے ہیں یا آنا چاہتے ہیں. بہرحال جو گراؤنڈ ریالٹیز تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب ایک مرتبہ پھر میں اپنے ناظرین سے چاہوں گا، اور ان لوگوں سے جو پروفیشنلز ہیں، ان لوگوں سے جو جاب ٹیلنٹ ویزا پہ یہاں پہ آئے ہیں یا آنا چاہتے ہیں، وہ اپنے کمنٹس جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، تاکہ ایک دوسرے کی ہم رہنمائی کریں، ایک دوسرے کو فیڈ بیک دیں، اور ایک دوسرے کے کام آئیں، دوسروں کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں، تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی آسانیاں ہوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویڈیو.